بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. میں بھی ہمیشہ کی طرح الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے خیریت سے ہوں. And this subject of crisis and conflict management has now been reaching at about its maturity stages. In our last meeting, what we have discussed was all about the conflicts from workplace or from industrial relations point of view. Prior to that, جس طرح ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں انڈسٹریل ریلیشنز یا ورک پلیس کے پرسپیکٹو میں کانفلکٹ کے ہیپننگ کی کازز کو، اس کی مین ریزنز کو، اس کی جسٹیفیکیشنز کو، اور فائنلی کانفلکٹ مینجمنٹ تک پہنچے تھے ان پرٹیکولر پرسپیکٹو آف انڈسٹریل ریلیشنز، امپلائی ریلیشنز کے حوالے سے، جس میں ٹریڈ یونین کی بھی ہم نے بات کی. ٹریڈ یونین کیوں بنائی جاتی ہیں اس کی بات کی. ڈفرینٹ امپلائیز ٹریڈ یونینز ود ان ون آرگنائزیشن کیوں جوائن کرتے ہیں، اس کی کازز اور جسٹیفیکیشنز پہ ہم نے بات کی. اور اسی طرح آپ کو یہ جو میں نے لاسٹ لیکچر میں کانفلکٹ ان انڈسٹریل ریلیشنز، کانفلکٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس کے پیچھے ہماری ایک بہت زبردست اسٹیبلش بیک گراؤنڈ یا پلیٹ فارم تھا کہ اس سے پہلے ہم ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ پہ بات کر چکے تھے. ہم ہیومن کے جو سوشل کانفلکٹ تھیوری ہے اس کے پرسپیکٹو میں بات کر چکے تھے. کانفلکٹس ان آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹو میں بات کر چکے تھے. کانفلکٹ مینجمنٹ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ ٹولز اینڈ میتھوڈالوجیز پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آلریڈی اسٹیبلش تھی. اس سے اگر ہم پیچھے جاتے جائیں تو ہم نے پرسنالٹیز کو کیٹیگرائز کیا تھا ٹائپ اے اور ٹائپ بی پرسنالٹی میں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ہم نے ایگریسو پیپل، سبمسو پیپل اور اسرٹیو پیپل کے ڈیٹیل کیریکٹرسٹکس ڈسکس کیے تھے. اور یہ بات کی تھی کہ اگر ہم ان چیزوں کو بھی اپنے لیٹنٹ کانفلکٹ سے پہلے امپورٹنس دیں تو the way latent conflict actually takes their final shapes، وہ آپ کے لیے سمجھنا، یا مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ اور کانفلکٹ آفٹر میتھ کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھنا، وہ بڑا میننگ فل ہو سکتا تھا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کانفلکٹ کی جسٹیفیکیشن دیکھی، کانفلکٹ کے میننگ دیکھے، ان کے کیریکٹرسٹکس، اس کے ایلیمنٹ، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھے. اس کی بیسس پہ ہم نے ٹائپس آف کانفلکٹس دیکھی. اس کی بیسس پہ ہم نے ڈفرینٹ میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس آف کانفلکٹ مینجمنٹ دیکھیں. تو ان تمام کو کرتے 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 آج جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جو پچھلے 6 لیکچر سے ہماری کنٹینیوٹی جس ٹاپک پہ چل رہی ہے کہ ہم نے کانفلکٹس ان آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹو میں 2 ڈیٹیل لیکچرز کیے تھے، اس کو ایچ اینڈ ایوری پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے سوشل کانفلکٹ تھیوری میں جو سوشل لیول پہ کانفلکٹس ایمرج ہوتے ہیں، اس کی کازز کیا ہیں، اس کی ہینڈلنگ کے کیا پاسبل ایونیوز ہو سکتے ہیں، اس کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ، وہ ایک تھوڑا سا ہٹ کے پریکٹیکل پرسپیکٹو، پریکٹیکل ٹاپک ہم نے دیکھا تھا. لاسٹ لیکچر میں وی have discussed the particular philosophy of industrial conflicts from the point of view of the conflict at workplace، جس میں ہم نے انڈسٹریل ریلیشنز کی بات کی، ہم نے ٹریڈ یونین کی بات کی.
ٹریڈ یونین کو اسٹیبلش کرنے کی کازز کی بات کی، اس کے لیگل پرسپیکٹو میں ایکٹ کو ڈسکس کیا، لوگ کیوں ڈیفرنٹ امپلائیز کن کازز اور کن ریزنز کی بیسس پہ ان ٹریڈ یونینز کو جوائن کرتے ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی طرح انتہائی ریلیونٹ ہے، جو کہ ٹاپک ہے کانفلکٹ اینڈ کوہیژن ان گروپس. آپ کو یہ بات کلیئر کٹ پتہ ہونی چاہیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ انڈیویجولز جب آرگنائزیشنز کے ساتھ امپلائی کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یوزلی ان کے گروپس میں اور سب گروپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اکٹھا کیا جاتا ہے. ان کی چین آف کمانڈ کے حوالے سے ایک پوزیشن کی رپورٹنگ ریلیشن شپ اور سپین آف مینجمنٹ کا ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے. جسٹیفیکیشن بیچ میں رکھی جاتی ہے، کام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ان گروپس کی افادیت کے حوالے سے ہوگا کہ جب ایک آرگنائزیشن نے جو اپنا مین پروسیڈنگز ہیں آرگنائزیشن کے ورکنگ انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو میں، اگر انہوں نے اس طرح موو کرنا ہوتا کہ انہوں نے دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ان اے اسمال گروپ اور ان اے بگر گروپ. And how about maintaining cohesion and handling different conflicts which would have been happening in those different departments؟ یہ بات وہی ہے dear students کہ چاہے انڈیویجول conflicts تھے جو ہم نے اپنے پریویس ٹاپک میں پرسنل کانفلکٹ کو کانفلکٹ ایٹ ورک پلیس یا انڈسٹریل ریلیشنز کے پرسپیکٹو میں دیکھا تھا. وہاں پہ ہماری فائنڈنگز کیا تھیں کہ اگر انڈیویجول ریلیشن شپس ود ان دی آرگنائزیشنز ورکنگ انوائرمنٹ ہیلدی ہیں تو امپلائی موٹیویٹڈ ہوں گے. They would have been putting their heart and soul into their assigned tasks اور وہ اپنی assigned task کو اس طرح پرفارم کریں گے کہ جس سے ایک آرگنائزیشن کی overall level of productivity enhance ہوتی ہے. اسی بات کو اگر آپ ادر سائڈ آف دا پکچر کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو جہاں انڈیویجول ریلیشنز ہیلدی نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، وہاں امپلائیز ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اس ڈی موٹیویشن کی وجہ سے اوورآل مورال لیول ڈاؤن ہوتا ہے جس کا نیگیٹو امپیکٹ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی پہ ہوتا ہے. اور آؤٹ آف اٹ ایک اور اس کا اینڈ ریزلٹ آتا ہے کہ جس کے اندر جو ٹرن اوور انٹینشنز اور ٹرن اوور ریشو ہے امپلائیز کی وہ انہانس ہو جاتی ہے which would be even more damaging for the organization herself actually. So dear students, conflict in group. آپ کا ایک گروپ ہے. سم ٹائم میں آپ کو یہ بات فارمل شروع کرنے سے پہلے آئی ٹرائی ٹو پرووائڈ یو ود اے ویری جنرل اینڈ کامن اینڈ روٹین لائف ایگزامپل آف یور اون سیلف کہ اگر آپ نے اپنے اس پرٹیکولر ڈسپلن آف اسٹڈی کے لیے کوئی فرینڈز کا اسٹڈی گروپ بنایا ہوا ہے، آپ 3 دوست ہیں یا آپ 5 دوست ہیں یا آپ 7 دوست ہیں جو اکٹھے اسٹڈی کرتے ہیں، آل سمپل. اگر آپ اس 3، 5 یا 7 ممبر میں آپس میں کسی بھی وجہ سے کوئی کانفلکٹ آ جائے گا تو وٹ وڈ بی ایکچولی اینڈ ہو وڈ بی سفرنگ؟ یو یور سیلف individually and all 3, 5 or 7 members of your group from the academic learning point of view. وہ جو اسٹڈی کی پیس تھی جس سے آپ نے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر کے کسی بھی کانسیپٹ کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنا تھا، کوئک انڈرسٹینڈ کرنا تھا، اپنی لرننگ انہانس کرنی تھی، وہ جو ایفرٹ ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی.
وہ ایفرٹ نیچے چلی جائے گی اور آپ کے اصل ٹارگٹس یا آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے. سو اسی طرح اگر ایک آرگنائزیشن کے گروپ میں بھی کانفلکٹ آئے گا تو ون تھنگ از فار شیور ایز این آؤٹ کم آف دیٹ, it will be directly damaging the overall efficiency and the productivity of that department. So now we are going to discuss formally as far as the basic understanding کہ conflict ہے کیا اور conflict in group کا perspective کیا ہے. The disagreement and disharmony ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے کہ کانفلکٹ کے مطلب میں دو لفظ تو لازمی آتے ہیں, ڈس ایگریمنٹ یا ڈفرینس آف اوپینین. سو واٹ ایور کانفلکٹ از دس, وہ یا تو ڈس ایگریمنٹ پہ بیس کر رہا ہوگا یا ڈس ایگریمنٹ پہ بیس کر رہا ہوگا, لیکن چونکہ یہاں ہم اس کانفلکٹ کو ایک گروپ کے پرسپیکٹو میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو گروپ میں ڈس ہارمنی آ جائے گی. سو دا اسٹیٹمنٹ گوز لائک دیٹ, the disagreement and disharmony that occurs in a group, جو کہ ایک گروپ کے اندر کاز کر جائے گی, when differences are expressed, جب ڈفرینس جو ہیں آپ تمام کے ان کو ایکسپریس کیا جائے گا ریگارڈنگ گروپ گولز, جو آپ تمام کا کلیکٹیو اسٹریٹجک ٹیکٹیکل یا آپریشنل گول ہے. یہاں پہ nothing is going to be personal, nothing right now based upon your personal liking or disliking. The first thing which usually cause a conflict within a group, usually based upon the differences of opinion about the stated common goal of that group, and then members' ideas about that common goal which you all have to collectively achieve or expected to achieve. members ideas اس کے حوالے سے فرق ہو سکتے ہیں. ان ڈفرینٹ آئیڈیاز کی وجہ سے جو ممبر آف دیٹ گروپ کا ڈفرینٹ ممبرز کا بیہیویئر ہوگا وہ سم ہاؤ اسٹرینج ہو سکتا ہے, ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, اور اسی کی بیسس پہ جو رولز ان کو اسائن کیے گئے ہیں اور گروپ پروسیجر اینڈ نارمز. سو ان 4-5 ایریاز میں جو گروپ پروسیجرز ہو سکتے ہیں, پروسیجرز کسی گیون ٹاسک کی کمپلیشن کے لیے, اس گیون ٹاسک کی کمپلیشن کے جو نارمز ہیں, بیسک نارمز ہیں, اس کے حوالے سے جو اس گروپ میں ڈفرینٹ انڈیویجول کو یا گروپ ممبرز کو جو رولز اسائن کیے گئے ہیں اس پہ آ سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین یا ڈس ایگریمنٹ. جو سرٹن بیہیویئر آ رہے ہیں ڈفرینٹ گروپ ممبرز کے ان پہ ہو سکتا ہے, اور یہ سب بیس کر رہا ہوتا ہے ممبرز کی آئیڈیاز پہ اباؤٹ دی کلیکٹیو گول آف دیٹ گروپ. اور اس سے کیا ہو رہا ہے, گروپ میں ڈس ہارمنی کاز ہو رہی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, وچ از آلویز بی نیگیٹو اینڈ ڈیمیجنگ فار دی آرگنائزیشنز پرفارمنس اینڈ فار دی پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن آفٹر دیٹ گروپ. سو ڈیئر اسٹوڈینٹ, اسی طرح جو ہم نے بات کی ہے گروپ کانفلکٹ کی, اس کے 3 مین سورسز ہیں. The source number 1 is the substantive conflict. جو پہلا سورس ہے گروپ کانفلکٹ کا, اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں فارمل مینر میں ایز اے سبٹینٹیو کانفلکٹ. یہ جو سبٹینٹیو کانفلکٹ ہوتا ہے یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ایٹ لیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے, پروڈکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ یہ آئیڈیاز اینڈ ایشوز پہ بیس کر رہا ہے کہ جو بھی پروسیجر سے ریلیٹڈ, گروپ ممبرز کے سرٹن رولز کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ, ان کے جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے بیہیویئرز ہیں, جو سرٹن نارمز ہیں سرٹن بیہیویئرز کے لیے, وہ کس طرح جا کے آرگنائزیشن میں جو اس گروپ کا کلیکٹیو اینڈ میوچول گول ہے اس کی اچیومنٹ میں یا ادروائز اس میں آئے ہوئے ہرڈلز یا آبسٹیکلز کس طرح کاز کر رہا ہے.
اس طرح کا جو کانفلکٹ ہوتا ہے جو ان گراؤنڈز پہ بیس کرتا ہے یہ یوزلی پازیٹیو اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی آئیڈیاز اینڈ ایشوز پہ بیس کر رہا ہے تو آپ اپنے کسی پروسیجر کو اپ گریڈ کریں گے, آپ اپنے کسی رول کو جو ایک سرٹن گروپ ممبر کو اسائن کیا گیا ہے اس کو اور بہتر کر لیں گے. یا اسی طرح کوئی نارم ہے ریگارڈنگ ون بیہیویئر آف ون ممبر آف دیٹ گروپ بیسڈ اپان ہز اور ہر آئیڈیا, وہ پالش ہو سکتا ہے, وہ ریفائن ہو سکتا ہے, وہ امپروو ہو سکتا ہے. سو سبٹینٹیو کانفلکٹس بیسڈ اپان آئیڈیاز اینڈ ایشوز. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ جو سورس آف کانفلکٹ ہے ان اے گروپ, the second type is about affective conflict. Affective conflict usually damaging رہتے ہیں, یوزلی آپ ان کو نیگیٹو کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کیونکہ اس میں انڈیویجول ایموشنز اینڈ پرسنل ریلیشن شپ اس افیکٹو کانفلکٹ کو کاز کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان اپنے آئیڈیاز میں یا اپنے ایشوز میں یا ان دونوں کی بیسس پہ جو اس کا ورکنگ بیہیویئر ہے فار دی سیک آف دی اٹینمنٹ آف دا گروپ گولز وہ تو پازیٹیو ہے, وہ ہیلدی بریکٹ میں ہے, لیکن اس کا ایک اور انڈیویجول کے ساتھ پرسنل انٹریکشن کچھ کسی بھی بنا پہ ہیلدی نہیں ہے, یا جو ایموشنل فیلنگس ہیں they would have been showing the negative criteria for that. ایسے کانفلکٹ کو جو کہ ایک گروپ میں آ جاتا ہے اسے ہم افیکٹو کانفلکٹ کہتے ہیں. And dear student, the third type of conflict which serve as a major source of a conflict in a group-like arrangement is remembered and memorized with the title of procedural conflict. جس طرح کہ اس کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پروسیجرل کانفلکٹس ہے, جو ڈفرینٹ میتھڈس یا پروسیجرز پرفارم ہونے ہیں ایک گروپ کی گیون ڈومین آف رسپانسبلٹی اینڈ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے حوالے سے اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے, کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے, تو دیٹ ہیز بین ریفرڈ ایز دا پروسیجرل کانفلکٹ ان اے ون گروپ آف سرٹن آرگنائزیشن. Dear students, now at this slide what we have to do is to match the types of conflict. سب سے پہلے ہم سبٹینٹیو کانفلکٹ کی بات کریں گے اور اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں گے ان تین گیون اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. سبٹینٹیو کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں جو اے بی سی کی اسٹیٹمنٹس ہیں, اے گوز لائک دیٹ: ممبرز ڈس ایگری about the methods or process of the group uses to achieve its goal. Statement A یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈس ایگریمنٹ کس پہ آ رہا ہے, پروسیجرز پہ آ رہا ہے یا میتھڈز پہ آ رہا ہے. ہم نے اپنی پریویس سلائیڈ میں یہ پڑھا تھا کہ جب بھی گروپ ممبر کے ان بٹوین کوئی کانفلکٹ آئے گا اوور دی ایریاز آف سرٹن پروسیجرز اینڈ سرٹن میتھڈز, تو اس والے کانفلکٹ کو ہم کہاں پہ فال کریں گے؟ میچ اٹ فرام دی ٹائپس, 3 types of conflict given on the left hand side of this particular slide. ڈیئر اسٹوڈینٹ, یہ جو ہمارا پروسیجرل کانفلکٹ ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دس پرٹیکولر سلائڈ وچ ہیز بین شون ٹو یو رائٹ ناؤ, اس کے باٹم پہ دیا گیا یہ جو اے اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایکچولی آئی بلیو آپ سب بھی میں اس سے پہلے سمجھ گئے ہوں گے, اس کا میچ اس کے ساتھ ہے. Now we come up with the reading of our statement B to see what type of conflict is this actually is. Statement B says members' emotions, right?
are aroused by personal disagreements. میرا خیال ہے یہاں تک کی اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے to help you categorize what type of conflict this should be, but for the sake of even more clear understanding, I would have been reading this statement completely for you all. Personality differences, personal disagreements, then the statement continues, personality differences, communication styles, and member beliefs and values. Dear student, اس طرح کے جو کانفلکٹ ہیں جس میں آپ کی پرسنل کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، پرسنل ڈس لائکنگ ہے، کوئی کمیونیکیشن سٹائلز کے ایشوز ہیں، اس طرح کے کانفلکٹ کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریویس سلائیڈ میں افیکٹو کانفلکٹ کے طور پہ پڑھا تھا، اور ہماری اس سلائیڈ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو 3 ٹائپس آف کانفلکٹ ہیں اس میں سینٹر میں یا مڈل میں افیکٹو کانفلکٹ ہے. سو دا اسٹیٹمنٹ بی ایکچولی میچز ود دا افیکٹو کانفلکٹ. Now how about statement C? Members disagree about ideas. Issue analysis. جو ڈس ایگریمنٹ ہمارا آئیڈیاز اور ایشوز پہ ہوتا تھا اسے ہم نے سبٹینٹیو کانفلکٹ کے طور پہ اسٹڈی کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، سو ممبرز ڈس ایگری اباؤٹ آئیڈیاز، ایشو انالیسز اینڈ پوٹینشیل سلوشنز اور ایکشنز. یہ جو میچ ہو رہا ہے اس کا جو ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹاپ والا ٹائپ آف کانفلکٹ ہے یعنی کہ سبٹینٹیو کانفلکٹ، یہ اسے شو کر رہا ہے. Dear students, now on the basis of our previous understanding, one quiz is ready for you. PowerPoint quiz. Members of a civic associations committee on community safety disagree on whether to install more expensive street lighting. یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک سیوک ایسوسی ایشن کمیٹی ہے جو کہ کمیونٹی سیفٹی کے لیے کام کرتی ہے، اس کے ممبرز میں ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے اپان دا انسٹالیشن آف مور ایکسپینسو اسٹریٹ لائٹنگ تھرو آؤٹ دی ڈیولپمنٹ. وٹ ٹائپ آف کانفلکٹ از دا گروپ ایکسپیرینسنگ؟ یہ کس طرح کا کانفلکٹ آ رہا ہے؟ کیا یہ افیکٹو ہے، یہ پروسیجرل ہے، یا یہ کوئی اور ہے؟ So it is up to you. You all yourself have to solve this quiz. The options which are available to you are affective, collaborative, substantive, competitive اور procedural. ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کوئز کا کریکٹ آنسر ہے. یہ فار فوڈ آف تھاٹ اور فار یور اون ایکسرسائز آئی ایم لیونگ اٹ فار یو ٹو آنسر اٹ یور سیلف ایکچولی. ڈیئر اسٹوڈینٹ, we are going to discuss conflicts from the point of view of the constructive and destructive conflicts. جب ہم بات کر رہے تھے کہ کانفلکٹ جو ایشوز اور آئیڈیاز پہ آتے ہیں سبٹینٹیو کانفلکٹس، وہ آپ کو یاد ہوگا 2 سلائیڈ پیشتر میں نے آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دی تھی کہ ایسے کانفلکٹ پازیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کانفلکٹس کی ریزولوشنز کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا کوئی آئیڈیا اور پالش ہوتا ہے، آپ کا کوئی ایشو اور زیادہ کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے جس کو سالو کرنا آپ کے لیے اور ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کانفلکٹ کی مین کازز پرسنل اور ایموشنل فیلنگز ہیں، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، کسی پرٹیکولر انڈیویجول کے اگینسٹ یا ٹورڈز ہم اور ہر کچھ بائسز اسٹیبلش ہو گئی ہیں، تو اس بیسس پہ جو کانفلکٹ آ رہے تھے ان کو ہم نے افیکٹو کانفلکٹ کہا تھا نمبر 1. اور یہ جو افیکٹو کانفلکٹ ہیں یہ یوزلی کیا کرتے ہیں، اس سے جو آرگنائزیشن کی اوور آل اسٹینڈنگ ہے، اوور آل اسٹرینتھ ہے،
اوور آل ریپو اور امیج ہے، یہ سب ویک ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب میں آرگنائزیشن کچھ نہ کچھ لوز کر رہی ہوتی ہے، کچھ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ ٹائپ آف کانفلکٹس یوزلی ریفرز ایز ڈسٹرکٹیو کانفلکٹس. اب ہم نے اس سلائیڈ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کنسٹرکٹیو کانفلکٹ کو لسٹ ڈاؤن کی ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس سلائیڈ کی ہم نے کچھ ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. سو وی گو ود دا فرسٹ ون آن دی کنسٹرکٹیو سائڈ. ان کنسٹرکٹیو کانفلکٹس group members express disagreements in a way that values everyone's contribution and promotes the group goals. کہ سب کو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے ان اے گروپ، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، پروموٹ ہو رہا ہے آپ کا کلیکٹیو جو گروپ گول ہے، جو سب کا ایک مشترکہ کامن ٹارگٹ ہے، گول ہے، آبجیکٹو ہے، اسٹیٹ وچ یو وانٹ ٹو اچیو ان نیئر فیوچر اور ان فار فیوچر اور ایٹ سم انٹرمیڈیٹ لینتھ. وہ آپ کا گول بھی کلیکٹیو گول، سب کا گول جس کے اندر سب کی کنٹریبیوشن ہے، وہ پروموٹ ہوتا ہے. یو آل وڈ بی ایٹ دا سیم pitch actually. You all would have been actually singing the same song in that particular group for your common goal. ہر بندہ اس کو اون کر رہا ہے، ہر بندہ سیم بات کر رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی میکسیمم کنٹریبیوشن دے رہا ہے اس کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے جو آپ کو ایڈیشنل بینیفٹس ملتے ہیں، اس میں ایوری امپلائی وڈ ہیو بین ریسپیکٹنگ دی آئیڈیاز اینڈ دا ایشوز آف ایوری ادر کولیگ، ایوری ادر ممبر آف دیٹ پرٹیکولر گروپ. اینڈ یہاں پہ آپ کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ آپ کا فوکس ایشوز پہ ہوتا ہے ایز اے گروپ، as a member of that group, regarding your contribution and regarding your understanding about that common goal. اس کے ساتھ dear students، آپ کے ذہن میں اگر کچھ اور آتا ہے اس پوری انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ، تو میں نے ادر کر کے آپ کے لیے اسپیس چھوڑی ہے. Here you can, for your own sake and for your own better understanding of the concept، اس کی بیسس پہ جو اور فیچرز آ جاتے ہیں، ریسپیکٹ ادرز اور فوکس آن ایشوز کے ساتھ ساتھ، وہ آپ کم از کم 1 سے 2-3 یہاں پہ ایڈ کریں تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی رہے. Now we go at the side of destructive conflict. Dear students, group members create hostility of no use actually, which is of no use, and prevent achievement of the group goals. گروپ ممبرز کے مابین آپس میں کسی بھی وجہ سے ہاسٹیلٹی کاز ہو جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی ہنڈرنس کے طور پہ سرو کرتی ہے ناؤ دین ٹورڈز دی اچیومنٹ آف یور دیٹ گول. اس میں کیا آ رہا ہے؟ جب ایسی سچویشن ہے، جب ہاسٹیلٹی ہے، جب آپ کے گروپ کے گولز کی اچیومنٹ کے راستے میں سرٹن کلیئر اینڈ ان کلیئر، اسٹرکچرڈ اینڈ ان اسٹرکچرڈ بیریئرز اینڈ ہرڈلز نظر آ رہے ہیں، تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا؟ گروپ ممبرز مائٹ ہیو بین انسلٹنگ ایچ ادرز which would be very unfortunate, and then there would be a sort of inflexible and uncooperative or a non-cooperative working situation or working environment. اور جب یہ چیزیں ہوں گی کہ گروپ ممبرز ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں کر رہے، فلیکسیبلٹی مسنگ ہے، کوآپریشن مسنگ ہے، تو کیا ہوگا؟ نہ تو آرگنائزیشن کا وہ گروپ کا گول اچیو ہوگا، آپس میں لیول آف ڈسٹرسٹ اور انہانس کرے گا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو باقی گروپس اور ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں اس پہ بھی جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ آرگنائزیشن وڈ ہیو بین ایٹ دی سفرنگ سائڈ
فائنلی کہ اس کی پروڈکٹیوٹی نیچے جا رہی ہے, اس کا اوورآل پروفٹ نیچے جا رہا ہے, اس کا ریپو ڈیمیج ہو رہی ہے, اس آرگنائزیشن کا امیج پولوٹ ہو رہا ہے, اور ایٹ دی اینڈ ان تمام چیزوں سے کیا ہو رہا ہے کہ جو لیبرز کی ٹرن اوور انٹینشنز ہیں وہ بھی نیچے جا رہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب آپ کے پاس اگر یہ چیزیں آ گئی ہیں, کانفلکٹ جو ہے امنگ گروپ ممبرز آ گیا, اور اگر وہ ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ تھا تو گروپ کی کوہیزونیس بھی ڈیمیج اور ویک ہو رہی ہے. ایسی تمام صورتحال کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, یا ان ایزی ورڈز گروپ کے آپس کے کانفلکٹس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سے 5 بیسک conflict styles ہیں؟ Here we would have been seeing them by placing, at vertical level concern for own goals, and on horizontal level we would have been placing concern for group goals. Dear students, یہاں اگر آپ کا کمپٹیشن ہائی ہوگا جس میں آپ آئی ون یو لوز کی بات کر رہی ہیں, اور کمپٹیشن کی صورتحال میں جو کنسرن فار اون گولز ہیں یہ ہائی ریٹ کرتی ہیں, اور جو کنسرن فار گروپ گولز ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہاریزونٹل لیول پہ یہ لوسٹ لیول پہ فال ہوئے ہیں. اسی طرح اب اگر ہم کمپٹیشن کے بعد آ جائیں اوائیڈنس پہ, اوائیڈنس پہ ہے لیو می الون. جب آپ اس طرح اوائڈ کرتی ہیں, اور آپ کی اوائیڈنس کی جو اپروچ ہے دیٹ ہیز بین کنویڈ پاسبلی ان دس اسٹیٹمنٹ آف پلیز لیو می الون. So this shows that concern for your own goals in this situation at lowest level, and concern for group goals is also at a lowest level. But now if we go at the collaboration style, جہاں collaboration میں آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو کس طرح ایکسپریس کر رہی ہیں, اپنے اوپینین کو, we win as a team member. یہاں پہ آپ کی کنسرن فار اون گولز بھی ہائی ہیں اور کنسرن فار گروپ گولز بھی ہائی ریٹ ہو رہی ہیں. اس کے نیچے اکوموڈیشن میں آ جائیں تو آئی گیون کے پوائنٹ آف ویو سے جو کنسرن فار گروپ گولز ہیں وہ ہائی ہیں, لیکن جو کنسرن فار اون گولز ہیں وہ لو ہیں. اب ہمارے پاس اگر کمپرومائز پہ دیکھیں, گیو اے لٹل اینڈ گیٹ اے لٹل, تھوڑا دیں تھوڑا لیں, اس مصداق پہ ایک بیلنس کریٹ کریں, اینڈ دس از ہاؤ دا 5 بیسک کانفلکٹ اسٹائلز ایکچولی بیکم operational for the organization to address their group conflicts actually. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب یہ جو اوائیڈنس کا کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹائل ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کس طرح ساؤنڈ کرتے ہیں, کیا اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں پاسبلی, اس میں ہوگا کیا, اور اس کے کانسیکوینسز یہ اینڈ ریزلٹس پہ کیا آتے ہیں. اوائیڈنس میں سب سے پہلے ممبرز آر انیبل اور انویلنگ, یہ بڑا ہی نیگیٹو سینیریو ہے کہ ولنگنس ہی ایبسنٹ ہے. ممبرز آر انیبل, یا تو ان میں صلاحیت نہیں ہے, اور صلاحیت نہ ہونے میں بھی آپ اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں کہ گریجولی بائی دا ٹائم یو کین ڈیولپ یور ایبلٹی. اور انویلنگنس اگر ہے کہ خواہش ہی نہیں ہے تو یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے. ممبرز آر انیبل اور انویلنگ ٹو اکمپلش دیئر اون گولز, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں اپنے گولز کو مکمل کرنا, اور ان دس وے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اچیونگ دا گروپس گولز, اور اسی طرح اس وجہ سے وہ جو گروپ کے گول ہیں اس کی اچیومنٹ کے لیے بھی کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. دین avoidance fails
یہ جو اوائڈنس کا کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹائل ہے اٹ ایکچولی فیلز ٹو ایڈریس دی پرابلم اینڈ ایون انکریز and raise the overall amount of group tension. So preferably avoid the avoidance style of conflict management, dear students, کیونکہ نہ تو آپ کے پرسنل کچھ کنسرن سیف گارڈ ہو رہا ہے، نہ گروپ کا گول اچیو ہو رہا ہے، اور اس سے ایون کیا ہو رہی ہے کہ اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اوائڈنس کی اسٹریٹجی کو تو آپ کی جو ممبرس کے ان بٹوین آپس میں اماؤنٹ آف ٹینشن ہے وہ بھی بڑھے گی اینڈ اٹ آلویز لیو نیگیٹو امپیکٹ آن دی آفٹر افیکٹس آف دیٹ ان دا فارم آف ہیپننگ آف دی ریڈکشن آف پروڈکٹیوٹی ان دی آرگنائزیشن. Dear students, now this second accommodation conflict management style جو ہے اس میں members give in to other group members at the expense of their own goals. آپ بڑے اکوموڈیٹیو ساؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ بڑا اکوموڈیٹیو ہو کے بیہیو اور پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو اپنا انٹرسٹ ہے اس کو فرگو کر رہے ہیں، اور جو گروپ ممبر میں دوسرا ہے جس سے کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی بات کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. Members believe that giving in helps even when the group would benefit from more analysis and discussion, کہ اس کے تھرو زیادہ انالیسز ہو سکتا ہے، ان ڈیپتھ انالیسز ہو سکتا ہے، ڈسکشن کو آپ پرولونگ اور میننگ فل کر سکتے ہیں، گروپ ممبرز کا آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز CBM انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ دس وڈ بی ویری میننگ فل اور ویری بینیفیشل فار دی اوور آل آرگنائزیشن ایکچولی. So here competition conflict style has been given in this particular slide, which says that group members are more concerned with their own goals. I win. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ آپ اپنی جیت کو، آپ اپنے انڈیویجول گولز کو، آپ اپنے انڈیویجول کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو زیادہ امپورٹنس دیں گے، زیادہ اہمیت دیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اس سٹائل میں آپ کا کمپٹیشن کانفلکٹ سٹائل آتا ہے. اس میں ایک ونر آ جاتا ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، ایک لوزر آتا ہے، اور اس سے فار دا ٹائم بینگ تو ایک ونر آ گیا، لیکن وہ جو ٹینشن ہے وہ مینٹین رہ جاتی ہے پرٹیکولرلی لوزر کے ریکارڈ میں، کہ لاسٹ ٹائم بھی وین سچویشن واز آف ڈس ایگریمنٹ the other party or the other individual has actually gone with what he was or she was expecting out of it, and I lost at that particular moment. وہ چیز کنٹینیو کرتی ہے جو کہ آپ کے نیکسٹ کورس آف ایکشن کے لیے بھی بڑی نیگیٹو اور بڑی ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے. So competition conflict management style میں group members are more concerned with their own goals than with meeting the needs of the group, and competition may be characterized by hostility. آپس میں جس کا کمپٹیشن چل رہا ہے، کانفلکٹنگ پارٹیز کا، کانفلکٹنگ گروپس کا، ان کی آپس کی ہاسٹیلٹی ریز ہو سکتی ہے، ریڈیکیول ہو سکتی ہے، ساری کی ساری سچویشن، اینڈ ایک دوسرے پہ آپ یو کوڈ ایون گو فار دا پرسنل اٹیکس on the performance, on the willingness, on the social aspect, on the spendings, on the motives of one another, and this would be creating very negative after effects whether you are losing or the other group is winning. So dear student,
Next is the compromise conflict style management. Conflict management style, compromise somehow تھوڑا بہتر ایک approach ہے in which members give up some goals. آپ کچھ اپنے ٹارگیٹس کو ہے وہ گیو اپ کر دیتی ہیں in order to achieve others, کہ دوسرے گولز کو, دوسرے کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. Then ممبر ایکسپٹ لاسز, لاس بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں, کرنے کو تیار ہوتے ہیں ان ایکسچینج فار گیننگ سم تھنگ ایلس. کچھ لوگ کچھ دو کی مصداق پہ, برادر یہاں پہ جو بہتر ورڈ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو وہ بہت اچھی طرح کانسیپٹ آتا ہوگا اپرچونٹی کاسٹ کا, کہ آپ نے ایک آلٹرنیٹو کو اویل کیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ناٹ اویلنگ دی ادر اویلیبل آلٹرنیٹو اور آپشن اویلیبل ٹو یو ایٹ دیٹ ٹائم. سو ممبرز ایکسپٹ لاسز in exchange for gaining something else actually. And then better option may be missed if group only uses this style. ہر وقت کے لیے, ہر اوکیزن کے لیے, ہر نئے کانفلکٹ کے لیے یہی ایک سٹائل آف کمپرومائز ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں پہ ایڈوائس اور سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پریویس اور ریمیننگ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز ہیں, ایز پر دی سچویشن, as per the requirement of that current conflict, you are advised to address one or another conflict management style actually. Dear students, ہمارے پاس جو ایک اور conflict management style ہے, it is given in the name of collaborative or collaboration conflict style. اس میں کیا ہوتا ہے, members collectively and mutually search for new solutions. آپ نئے solutions کی کام کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. That will achieve both individual goals, جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے انڈیویژول گولز کو اچیو کرنے کے لیے, and the goals of the group, اور گروپ کے گولز کو ایون اچیو کرنے کے لیے. سو کولابوریشن میں اکٹھے مل کے کام کرنے سے انڈیویژولز کے گولز بھی اچیو ہونے کا راہ نکل آئے گی, جس سے گروپ گولز کو اچیو کرنے کے لیے بھی بہت اچھا پلیٹ فارم آپ کے پاس آ جائے گا. دین effective collaboration requires a lot of time. collaboration کے لیے, کیونکہ ڈفرینٹ گروپ ممبرز ہیں, ایک کے اپنا آئیڈیا ہے, اپنے ایشوز ہیں, اپنا بیہیویئر ہے, اپنے ویلیوز اینڈ نارمز ہیں, اپنے سرٹن رولز ہیں, تو ان تمام میں کولابوریشن لانے کے لیے نمبر 1 ریکوائرمنٹ از آف ہیوج اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ انرجی for discussion in which all members fully participate. آپ کو ڈسکشن کے لیے ٹائم چاہیے, انرجی چاہیے, اور وہ ایک کوآپریٹیو اینڈ کولابوریٹیو انوائرمنٹ چاہیے کہ جس میں تمام گروپ ممبرز اپنا اپنا ویلیو کنٹریبیوشن پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. Dear students, now which one of all given conflict management style is expected to be chosen by you in certain situations? We are available with the criteria for selecting a conflict management style. اس کا جو کرائٹیریا ہے, اس میں ہم نے ایک چیک لسٹ آف کوشچنس دے دی ہے, which would have been actually, and the answers of all those questions given in this checklist would actually be making you decide which one particular conflict management style would be appropriate and meaningful for you. So how important is the issue to you? سب سے پہلا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, کیا یہ کوئی ٹیکٹیکل لیول کا امپورٹنٹ ایشو ٹو یو ہے,
یا کیا اس کی کوئی مائنیوٹ اینڈ مائنر سی آپریشنل لیول اور روٹین ایکٹیویٹی جتنی امپورٹنس ہے آپ کی نظر میں؟ So the first question in this checklist is going like that: how important is the issue to you? And then how important is to maintain positive relationship with group members؟ آپ کے لیے یہ کتنا اہم ہے، آپ اس چیز کو کتنی اہمیت دے رہی ہیں کہ گروپ ممبرز کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے اس کو ہیلدی گراؤنڈز پہ مینٹین کرنا چاہیے. اینڈ نیکسٹ کوشچن از دس: ہاؤ مچ ٹائم ڈز دا گروپ ہیو؟ اس پرٹیکولر جو کانفلکٹ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم کتنا اویلیبل ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو کولیبریٹیو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے، اٹ ریکوائرز مور ٹائم اینڈ مور انرجی as you have to collect the agreement of all involved into that particular process. So dear students, with this I have been now providing you with a PowerPoint quiz as a food for thought for you all کہ جو باتیں ہم ڈسکس کرتے آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے میننگ فل رہیں، آپ کے لیے لاجیکل رہیں. تو اسی حوالے سے جو پریویس ہم نے ٹاپک ڈسکس کی ہے اس پہ ایک کوئز ہے، اینڈ دا کوئز گوز لائک دیٹ. یہ ایک آپ کے پاس نیچے آپشنز دی گئی ہیں، آبجیکٹو ٹائپ کوئز اس کو کنسیڈر کریں. آپ نے جو گیون اے سے ای تک کی 5 آپشنز ہیں، کوشچن کے جواب کے طور پہ ایک آپشن کریکٹ ہے جو کہ آپ نے ٹک کرنی ہے، آپ نے اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہے. When a member gives in on some goals، ایک ممبر نے کچھ گیو اپ کیا ایک گول کے لیے، in order to achieve others، what conflict management style is this member using؟ اپنا چھوڑا دوسرے کے اچیومنٹ کے لیے یہ کون سا سٹائل تھا؟ کیا یہ کمپرومائزنگ سٹائل تھا؟ کیا یہ کولیبریٹیو سٹائل ہے؟ کیا یہ اوائڈنس کا کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے؟ کیا اس کو ہم اکوموڈیشن کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کے طور پہ اسٹڈی کرتے ہیں؟ یا اف ادروائز اٹ از گوئنگ انٹو دی کمپٹیشن سٹائل آف کانفلکٹ مینجمنٹ؟ ریڈ دا کوسچن اینڈ آنسر اٹ فرام دیز گیون 5 آپشنز. ناؤ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کے حوالے سے ہم کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز پہ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس 4 R's میتھڈ ہے فار انالیسز اینڈ انالیسز آف دا کانفلکٹ، جس میں ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو چوز این اپروپریٹ اپروچ ٹو دیٹ کانفلکٹ. 4 R's میتھڈ نے ہمیں یہ پوائنٹ دیا: choosing appropriate approach conflict would have been giving us the next few options, and the option given at the left hand side says that we should express concerns and suggest a solution. ہمیں اپنا کنسرن شو کر کے ایک سلوشن سجیسٹ کرنا چاہیے. چوزنگ اپروپریٹ اپروچ آف کانفلکٹ ایک تو یہ ہو سکتی ہے. سیکنڈ جو اپروپریٹ اپروچ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وی شوڈ بارگین ٹو سیٹل آر ڈفرینسز، کہ ہمیں آپس میں کچھ بارگین کر کے اپنے اس ڈفرینس کو سیٹل کر لینا چاہیے. ایک اور جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے، وی نیڈ دی ہیلپ آف اے تھرڈ پارٹی، کہ کیا ہمیں پہلے دونوں آپشنز کو چھوڑ کے تھرڈ پارٹی سے اسسٹنس چاہیے. اس صورتحال میں 2 آپشن ہیں: وی نیڈ اے تھرڈ پارٹی ٹو فیسیلیٹیٹ دا ہول ڈسکشن، آپ اس کو ڈسکشن کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، اور وی نیڈ اے تھرڈ پارٹی ٹو ڈیسائیڈ فار اس، کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کرے.
دین اس کی بیسس پہ جو ہمارے پاس پہلی دو آپشنز اپروپریٹ اپروچ میں تھیں کہ وی شوڈ ایکسپریس کنسرنز اینڈ سجیسٹ اے سلوشن، یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس AEIOU ماڈل ہے. We should bargain to settle differences. اس کے لیے you can go for negotiations, but if you would have been selecting this appropriate approach that you need third party to facilitate the discussion, اس کے لیے you are available with the strategy of mediation, and we need third party to decide for us arbitration کی یہ strategy یہاں پہ آپ کے پاس ہے. This 4 R's method goes like that, dear students, that 4 R's method for the analysis of a conflict, it would have been providing you with the reason as R number 1, and what are the reasons for or causes of this conflict. سب سے پہلے R میں آپ نے reasons کو identify کر لینا ہے. Second R, reactions. How are group members reaching to one another? Reactions کیسے آ رہی ہیں؟ Reactions کے بعد جو third R ہے, it has been given in the name of the results, and that suggests us what has been given in it. What are the consequences of the group's current approach to the conflict? اس کی جو کرنٹ اپروچ آف کانفلکٹ ہے اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں. اینڈ دا فورتھ اینڈ دا فائنل آر آف دس 4 R's میتھڈ گو فار دی ریزولوشن. پہلا کیا تھا؟ ریزن، دوسرا ریئیکشنز، تیسرا ریزلٹس، اور چوتھا آر جو ہے دیٹ اسٹینڈس فار ریزولوشن. What are the available methods for resolving the conflict? کہ آپ کے پاس کون کون سے اویلیبل میتھڈز اور ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں یہ جو کرنٹ کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے. سو دس 4 R's method is absolutely fantastic. Usually takes you to some logical conclusion and rational and something acceptable by all members of the conflicting groups actually. The AEIOU method کیا ہے؟ AEIOU method of conflict resolution میں A stands for assume other members mean well. E, express your own feelings to the other members now. Then I, AE کے بعد I میں identify what you want to happen for you and for the other member. آپ دیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں. Then O, AEI, اب O requires you think about outcomes you expect are made clear, and then final U, a mutual understanding is achieved. AEIOU. Dear students, negotiations, a process of bargaining in order to settle differences or reach solutions. نیگوسیشن ایک اس چیز کا نام ہے جس میں آپ بارگیننگ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ڈفرینسز کے کسی ایک سلوشن پہ پہنچ جائیں. سو نیگوسیشنز آر آلویز ویری امپورٹنٹ ویدر یو آر فیسنگ اے ٹائپ آف آپریشنل کانفلکٹ اور ٹیکٹیکل کانفلکٹ اور اے ٹائپ آف اسٹریٹجک کانفلکٹ. ایکچولی اس میں کچھ پرنسپلڈ نیگوسیشنز کے حوالے سے ہم پہلے بات کر لیں کہ پرنسپل نیگوسیشنز ایکچولی ہیلپس یو سیپریٹس پیپل فرام دی پرابلم. ان لوگوں کو علیحدہ کر لیں فرام دا پرابلم سے. دین فوکسز آن گروپ انٹرسٹ ناٹ پوزیشنز.
اب آپ کو ایڈوائزیبل یہ ہے کہ آپ فوکس کریں جو کلیکٹیو گروپ ہے اس کے انٹرسٹ پہ. جو ڈفرینٹ پوزیشن ہولڈر ہیں اس گروپ میں ان کے انٹرسٹ پہ آپ فوکس مت کریں. یہ آپ کو پرنسپل نیگوسیشن کی دوسری گائیڈنس جو کہ بہت میننگ فل اور بہت ریزلٹ اورینٹڈ یہ پروو ہوئی ہے یہ دی گئی ہے. دین generates a variety of possible solutions. سب سے جو میں کہتا ہوں ہائیسٹ لیول آف سولوشن کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں جس ایک پرٹیکولر اسٹیپ کی ہائیسٹ پریسٹیج اور ہائیسٹ رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ میکسیمم آلٹرنیٹیو سولوشنز کی جنریشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس جتنے زیادہ آؤٹ کمز یا آلٹرنیٹیو سولوشنز اویلیبل ہوں گے اس کے تھرو آپ کے پاس زیادہ چانس اور مواقع بڑھ جائیں گے کہ آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں آپ دوسرے کے لیے بھی ایکسیپٹیبل اور اپنے لیے بھی ایکسیپٹیبل وہ ون ون سچویشن والا کوئی پرٹیکولر سلوشن جنریٹ کر لیں. دین انسسٹس آن آبجیکٹیو کرائٹیریا. اس کا ایک اور جو انسسٹنسی آپ کی ہونی چاہیے، ڈیمانڈ ہونی چاہیے، فوکس اور کنسنٹریشن ہونی چاہیے، وہ آبجیکٹیو کرائٹیریا پہ بیس کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد نیگوسیشن کے ساتھ ہمارے پاس کانفلکٹ کے حوالے سے ایک میڈیشن کا پہلو ہے جس میں یو وانٹ اے تھرڈ پارٹی ٹو کم اینڈ لسن ٹو دی ایشوز آف بوتھ دا پارٹیز. employs the services of an impartial third party. یہ جو conflict mediation ہے اس میں آپ ایک impartial neutral third party کی services کو employ کرتے ہیں who would be guiding you, coaching you and actually encourages the disputants. آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہے، آپ کو کوچ بھی کر رہا ہے اور انکریج کر رہا ہے ڈسپیوٹنٹس کو تھرو نیگوسیشنز ڈسکشن کے تھرو فار دی سکسیسفل ریزولوشن اینڈ ایگریمنٹ، ایک کامیاب ترین ریزولوشن اور ایگریمنٹ کے لیے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو آپ کے پاس میڈیشن اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو میڈیشن کی کچھ اگر آپ کو ایگزامپلس چاہیے مزید، ایشو کیا تھا، میڈیشن کس طرح آئی، انہوں نے کس طرح پورے پروسیس کو آرگنائز کر کے کس طرح کے سلوشنز دیے، all that matter or material would be available to you in a general mediation manual which you could Google and which you could buy from if available from some bookstore too. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی حوالے سے جو اب ہم نے بات کی، میں آج کے لیکچر کا آپ کو تیسرا پاور پوائنٹ کوئز دے رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو بات ہم کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کیا وہ آپ کے لیے میننگ فل اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. All of the following are mediation strategies for resolving conflicts constructively except ایک ہے جو کہ میڈیشن اور کنسٹرکٹیو سائڈ سے ہٹ کے ہے. یہ جو 5 دیے ہیں اس میں سے وہ ایک وہ ہے جو کہ آپ نے چوز کرنی ہے. آئی ریڈ دا اسٹیٹمنٹ فار یو. شو اسٹرینتھ اینڈ کنوکشن بائی سپورٹنگ یور اون پوزیشن. آئی ریپیٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں بڑی ہی کلیئر بات کر گئے ہیں. شو اسٹرینتھ اینڈ کنوکشن بائی سپورٹنگ اونلی یور اون پوزیشن. B. Speaks to be understood rather than win actually. Now C. Focuses more on your own perspective rather than criticizing others' behavior. D. Says explore ideas in new and novel ways. And E goes like that, and this says recognize that there are many perspectives rather than only 2 points of view.
کہ اور بھی آپشنز ہیں, یہ صرف 2 پوائنٹ آف ویو آپ کے پاس نہیں ہیں. Now dear students, adapting to difference کے حوالے سے کلچر بڑا اہم رول پلے کر جاتا ہے. Members from cultures that value conformity and collectivism are less likely to express disagreements than those from cultures that place a higher value of individualism. Now gender, کلچر کے بعد جینڈر کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے. جینڈر کے حوالے سے ویمن ٹینڈ ٹو اوائڈ کانفلکٹ. مین اینڈ ویمن ڈفر ان وٹ از ایکسپیکٹڈ آف دیم ڈیورنگ کانفلکٹس. اس اسٹیٹمنٹ پہ ڈس ایگری کرنا بھی آپ کا بیسک رائٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. گروپ کوہیزن کے حوالے سے cohesion is the mutual attraction that holds member of a group together. Cohesiveness of group have high levels of interaction, a sportive communication climate and culture, a desire to conform to group expectations, and the use of creative and productive approach. And as a result of all above, there would be the presence and the existence of a satisfied employee and the satisfied group members, which is very beneficial for the attainment of the group goals actually. Enhancing group cohesion is possible through establishing a group identity and tradition, by emphasizing more on team and collective work, by recognizing the reward and contributions system, and by respecting all group members. Dear students, group thinking میں کیا ہوتا ہے؟ The deterioration of group effectiveness that results from in-group pressure. Highly cohesive groups are at greater risk out of it of scrambling to groupthink, and Irving Janis identifies 8 symptoms and expressions of groupthink. Groupthink کے جو یہ symptoms ہیں اس میں number 1 invulnerability ہے, overly confident, takes big risk. Rationalization ہے, makes excuses and ignores warning. Morality ہے, ignores ethical and moral issues. Stereotyping outsiders ہے, considers others too weak or stupid to cause troubles. And number 5 would be your self-censorship, which would have been justifying your unwillingness to disagree, doubts their own concerns themselves. And there would be the step number 6 as a guideline, which would have been adding pressure on dissenters, pressure members to agree with whatever is available to you, illusion of unanimity, and believes that everyone agrees here. And finally, step number 8 is the mind guarding. Shields members from adverse information or opposition. There are now few examples of groupthink approach, dear students. You have to write down some statement or justification or an example of invulnerability. Then I would have been suggesting you to come up with your rationalization. For morality, it goes like secretly torturing prisoners is acceptable in these circumstances, and you also have to think about the stereotyping from outsiders. For point number 5, you are expected to talk about self-censorship. At point number 6, pressure on dissenters. Come on, clear and crystal, fight all of us on this. Then illusion of unanimity
and finally the aspect of mind guarding. Dear students, along with this, now we are reaching at the almost final stage of our today's lecture, which has been given in the name of the strategies for avoiding groupthink. Number one strategy which could become beneficial for this is written here: ask all members to serve as a critical evaluators, then assign several members to work on the same problems interdependently, discuss the group's progress with someone outside the group, and invite an expert to join a meeting and encourage constructive criticism. And before finalizing a decision, give members a second chance to express their own given doubts associated with that. So dear students, with this I thank you all. امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی گروپ کانفلکٹ کے حوالے سے آپ کے نالج بیس میں ویلیو ایڈ کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.